چپ کا روزہ توڑ دے با آواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. سارے سنی بیٹھے ہیں نا آپ، ذرا اونچی آواز میں محبت میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. آج کی یہ محفل اردو سمجھ جاتی ہے نا؟ آج کی یہ جو محفل ہے شاید کم لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ اوپننگ مدرسہ ہے. مدرسے کی اوپننگ کی بنیاد پر رکھی گئی ہے اور برکت کے طور پہ رکھی گئی ہے کہ عباس صاحب کی جو بیٹی ہے جو عالمہ بنی ہے انہوں نے مدرسہ بنانا ہے، اس کی اوپننگ کے سلسلے میں یہ محفل رکھی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اور ہم سب یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم خراج تحسین پیش کریں عباس صاحب کو. اور میں ایک بندے کو اور بھی ایڈ کروں گا جو میری نظروں میں ہر وقت رہتے تھے، اس بچی کے ماموں شفیق صاحب، کہ جن کی جد و جہد سے وہ بچی شروع سے لے کر اینڈ تک عالمہ کورس مکمل کر کے نکلی. خراج تحسین پیش کرنا چاہیے نا؟ آپ بھی بتائیں، خراج تحسین میں مبارکباد دینی چاہیے نا؟ کہ مقصد تو یہی ہے نا کہ یہاں آنے کے لیے کہ جس مدرسے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اس کے پس منظر جو حالات ہیں، جو محنتیں ہیں، جو ان کی قوت ہے، اس کو خراج تحسین پیش کیا جائے تاکہ اس سے دوسروں کے دلوں میں بھی محبت اجاگر ہو. اسی نسبت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک حدیث پاک پیش کروں گا جس کے مصداق یہ لوگ ہی ہیں. حقیقتاً آقا علیہ السلام نے جو حدیث پاک بیان کی ہے اس کے مصداق یہی لوگ ہیں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جس وقت انسان مر جاتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے جو عمل کرتا تھا، جو دار و مدار تھا ثواب کا عمل کے ساتھ، وہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. الا من ثلاثۃ اشیاء، لیکن تین ایسے عمل، تین ایسے اعمال جن کا ثواب کا دار و مدار ان کے ساتھ رہتا ہے. مثال کے طور پہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ جب نماز پڑھتا تھا، جب مر جائے گا کیا وہ نماز پڑھ سکے گا؟ ذرا سر ہلاتے رہے آپ، ہاتھ تو ہلائیں گے نہیں، سر ہلاتے رہے یار، اتنا ہی بہت ہے ہمارے لیے. کہ دنیا میں رہتے وقت جب وہ نماز پڑھتا تھا مرنے کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے؟ روزہ رکھتا تھا دنیا میں رہتا ہوا مرنے کے بعد رکھ سکے گا؟ جو بھی عبادات کرتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا، جو بھی نیک اعمال کرتا تھا دنیا میں وہ منقطع ہو جائیں گے مرنے کے بعد. لیکن تین اعمال ایسے ہیں جن کا عمل کرنے پہ جو ثواب ملتا ہے وہ قبر میں بھی ملتا ہے. وہ کون سے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان مرنے کے بعد اس کا کیا ثواب قبر میں بھی حاصل کرتا رہتا ہے. اب صدقہ جاریہ میں کیا کیا چیزیں ہیں اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے، غور میری طرف کرنا ہے. ہمارے الفاظ تو چھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن بہت باوقار اور بہت بڑے الفاظ ہیں اگر آپ سمجھنا چاہیں. صدقہ جاریہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ مسجد بنا دینا، یہ صدقہ جاریہ ہے. کہ مسجد کی بنیاد جہاں پہ رکھ دی جائے تاکہ قیامت وہ مسجد ہی رہے گی، وہاں کوئی اور چیز نہیں بن سکتی جب تک وہاں نماز ادا ہوتی رہے گی، بنیاد رکھنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. یہ ہے صدقہ جاریہ. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ رستہ دے دینا، اپنی زمین سے رستہ دے دینا، جب تک لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہیں گے، گزرنے والے آپ کے اس رستے سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے. یہ ہے صدقہ جاریہ. ایسی جگہ پہ نلکا لگوا دینا کہ جہاں پانی کی کمی ہے، گزرگاہ ہے، مسافر گزرتے ہیں، اگر وہاں آپ نلکا لگوا دیتے ہیں جب تک مسافر گزرتے رہیں گے پانی پیتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ ہے صدقہ جاریہ. اسی طریقے سے جس کی بنیاد یہاں رکھی جا رہی ہے مدرسہ بنانا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. کہ اگر
یہ تا قیامت آباد و شاد رہے، جس کی بنیاد ابھی رکھی جائے گی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دن دنیا اور رات چوگنی ترقی دے، اس کو آباد و شاد رکھے۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اور اس کے علاوہ صدقہ جاریہ یہ بھی ہے کہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو تعلیم دینا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جس طریقے سے ان لوگوں نے محنت کی ہے کہ اپنی بچی پہ محنت کی ہے، دن رات اس کے لیے جاتے آتے تھے ہمارے مدرسے میں، کیا کرتے تھے؟ یہ تھوڑی سی محنت تو نہیں ہے نا کہ بچوں کے لیے کتنا محنت کرنی پڑتی تھی، چھوڑ کے جانا، پھر لینے آنا، ان کے اخراجات وغیرہ، بچی کو گھر سے دور رکھا، یہ بھی تو صدقہ جاریہ ہے۔ آج وہ بچی عالمہ بن گئی ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ، ان کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری چیز جو فرمائی، اور علم ينتفع به، ایسا علم جو لوگوں کو نفع دینے والا ہو۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور علم ينتفع به، ایسا علم جو لوگوں کو نفع دینے والا ہو، اس کا بھی جو ثواب ہے مرنے کے بعد قبر تک آپ کو ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پہ ایک تو عام الفاظ ہے کہ قاری القرآن، کہ جو بچوں کو پڑھانے والا ہے، جب وہ شاگرد پیدا کرتا رہے گا، ابتدا کرنے والے کو بھی اتنا ثواب، جب تک وہ بچے شاگرد پیدا ہوتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ یہ تو الگ بات ہے، یہ تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ کو میں سمجھا دوں، اگر آپ ذمہ دار ہیں، یہ بھی ایک علم ہے۔ آپ زمین میں جو چیز اگاتے ہو، اناج لگاتے ہو، جو چیز بھی آپ لگاتے ہو، یہ بھی ایک علم ہے۔ اگر آپ اپنے دوسرے ہمسائے بھائی کو اس غرض سے بتاتے ہو کہ یار یہ زمین تیری نقصان دہ ہو رہی ہے، اگر یہ چیز اس میں یہ چیز ڈالے گا تجھے نفع ہو جائے گا، یہ بھی میرے بھائیوں نفع والا ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان کسی کو تعلیم دے، یہی علم ہے۔ آپ انجینئر ہیں، آپ مستری ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ جس معاملے میں بھی ہیں، غرض صرف کیا ہو، اپنے بھائی کو نفع میں نے دینا ہے۔ جس وقت یہ نیت ہوگی، لوگوں کو نفع دینے کی نیت ہوگی، جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا، آپ کو کیا ہے، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دینی تو دور کی بات، دینی تو ہمارے لیے ہے ہی ہے، لیکن یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ذمہ دار ہیں، آپ لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، آموں کے باغ لگاتے ہیں، مالٹوں کے باغ لگاتے ہیں، طرح طرح کے کام کرتے ہیں۔ اگر اپنے کسی دوسرے بھائی کو علم دیتے ہو کسی چیز کے اگانے کا، یہ بھی میرے بھائی نفع والی چیز ہے۔ نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، سارا جو عمل کا دار و مدار ہے وہ نیت پہ ہے۔ جب آپ کی نیت لوگوں کو نفع دینے کی ہوگی، جب تک وہ باغات ہرے بھرے رہیں گے، آپ کے علم دینے کی وجہ سے، آپ کا مشورہ دینے کی وجہ سے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، جب تک لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہیں گے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ یہ ہے نافع علم، لوگوں کو نفع دینے والا علم۔ تیسرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ چیز آج پلے باندھ کے چلے جانا، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو تمہارے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرتی رہے، ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤ تو وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے احسان ثواب کرتی رہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ایک ایسا عمل ہے جس کا ثواب آپ کو قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ اب یہ اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اولاد کو کیا کیا پڑھائیں۔ میرے مسلک کے بہت بڑے عالم دین فرماتے ہیں کہ کچھ نہ کرو، صرف اپنی اولاد کو 5 وقت کا نمازی بنا کے چلے جاؤ۔ اس 5 وقت کی نماز میں ربنا اغفر لی ولوالدی پتہ نہیں کتنی مرتبہ تو رہے گا۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی یہ دعا آتی ہے نا، ہم نماز میں تحیات میں پڑھتے ہیں۔ صرف اور صرف 5 وقت کی اگر تم اپنی اولاد کو نمازی بنا کے چلے جاؤ گے، ربنا اغفر لی ولوالدی دن یہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ دہرائے گا۔ اور جس سے پاک کا مفہوم ہے کہ جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی، ہو سکتا ہے وہ اس ربنا اغفر لی والی گھڑی میں آ جائے۔ جس وقت اولاد یہ پڑھ رہی ہو ربنا اغفر لی ولوالدی، وہ گھڑی اسی لمحے میں آ جائے تو آپ کی بخشش ہو جائے، میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ کی دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ تو
اپنی اولاد کو نیک بناؤ، انہیں قرآن پاک کی تعلیم دو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا علم دے کے جاؤ، 3 چیزوں کو سکھا کے جاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، اور اسی طریقے سے دوسرا حب اہل بیت ہی، اہل بیت کی محبت۔ شاہ صاحب فرما رہے تھے نا الا المودۃ فی القربى، کہ میرے جو رشتہ دار ہیں ان سے محبت کرنی ہے، محبت کرنی ہے۔ یہی تو ہے حب اہل بیت ہی، کہ اہل بیت میرے گھر والوں کے ساتھ تم نے محبت کرنی ہے۔ اور تیسری چیز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، قرآن پاک کی تعلیم سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اس بستی میں آپ بیٹھے ہیں کہ آپ کی قرب و جوار میں ایک مدرسہ بن رہا ہے کہ جہاں آپ کے بچوں کو تعلیم ملے گی۔ اب آپ کو احمد و شرقیہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس ٹائم نہ ہو، آپ کے پاس وقت نہ ہو، آپ کاروباری شخصیت ہیں یا جاب کرتے ہیں، اپنے بچیوں کو وہاں اتنی دور نہیں بھیج سکتے۔ آپ کے قریب مدرسہ بن رہا ہے، یہاں بھیج کے کیا کریں؟ تلاوت القرآن کا حق ادا کرنا ہے، او والدین صالحین یدعو لہ کا حق ادا کرنا ہے، کہ آپ کے قریب بچیوں کا مدرسہ بن رہا ہے۔ چھوٹے بچے بھی آج بھیج سکتے ہیں، بچیاں بھی بھیج سکتی ہیں۔ ابتدائی جو ہمارے